الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 315 میں کعبہ کے ارکان اربعہ کو چومنے اور بوسہ لینے کا استحباب بیان کیا جائے گا. طواف کے مستحبات ذکر ہو رہے ہیں اور ان میں کعبہ کے ارکان اربعہ کو چومنے اور بوسہ لینے کا استحباب موقت بیان ہوگا. ارکان اربعہ کی وضاحت اور مشہور اصطلاحات بیان ہوں گی. مستجار کو مس کرنے کے استحباب کی وضاحت ہوگی. متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے. متعلقہ روایات اور احادیث ذکر ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی. مستحبات طواف اور آداب طواف میں سے 8واں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں گوشوں کو، جن کو ارکان اربعہ کہتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرے تو ہاتھ کے ساتھ مس کرے. خصوصاً تاکید ہے کہ رکن یمانی اور رکن عراقی جس میں حجر اسود بھی نصب ہے اس کو مس کرے اور ان دو ارکان کو بوسہ دے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بوسہ دیا تو آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کرنا مستحب ہے. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا واستلام الارکان کلھا کلما مر بہا خصوصاً الیمانی والعراقی وتقبیلہما للتأسی واستلام المستجار فی الشوط السابع وهو بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل. مستحبات طواف میں سے ہے کہ خانہ کعبہ کے تمام ارکان اور گوشوں کو بوسہ لے، ان کو مس کرے. کلما مر بہا جب ان کے پاس سے گزرے. جب طواف کرتے ہوئے زاویے اور گوشے خانہ کعبہ کے ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ان کو ہاتھ سے مس کرنا مستحب ہوتا ہے. خصوصاً الیمانی والعراقی، خصوصاً رکن یمانی اور رکن عراقی کو مس کرنا. وتقبیلہما اور ان کو بوسہ دینا بھی مستحب ہوتا ہے. للتأسی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو قرآن کریم کی نص اور متواتر روایات اور ارتکاز متشرعہ کے تحت یہ سنت نبی اکرم کی ہوتا ہے یہ کام اور اس کا پیروی کرنا مستحب ہے. خانہ کعبہ کے ارکان اربعہ کے خاص نام ہیں، ان کے لیے مختصر سی وضاحت پیش کی جاتی ہے. ایک رکن عراقی ہے جو زاویہ شرقی میں ہے کہ حجر اسود بھی اسی میں نصب ہے اور اس کو اس اعتبار سے رکن اسود بھی کہا جاتا ہے اور یہ ملک عراق کے محاذات اور مقابل میں ہے، اس لیے رکن عراقی کے نام سے مشہور ہے. دوسرا رکن شامی ہے جو شمال کے زاویہ اور جہت میں ہے اور حجر اسماعیل بھی اس سمت میں ہے اور یہ چونکہ ملک شام کے مقابلے میں ہے تو اس وجہ سے اسے رکن شامی کہا جاتا ہے. رکن غربی زاویہ میں ہے اور حجر اسماعیل اس کی دوسری طرف ہے اور یہ ملک مصر کے مقابلے میں ہے. اور رکن یمانی جو جنوبی زاویہ میں ہے اور یمن کے مقابلے میں ہے، اس وجہ سے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اور خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ جہات اربعہ مشرق مغرب شمال جنوب کے سمت میں نہیں بنائی گئی بلکہ ہر ایک زاویہ اور گوشہ وہ جہات اربعہ کی طرف ہے. تو اس کی پرانے دور کی جو مہندسی تھی یا کاریگری تھی یا جو ڈیزائننگ ہوتی تھی اس کے تحت یہ بنایا جاتا تھا تاکہ ہوا اور طوفان اس پر اثر نہ کر سکے.
اسی طرح احرام میں مصر بھی بنائے گئے ہیں، پرانے دور میں اس چیز کو لحاظ کیا جاتا تھا۔ جہاں تک یمانی لفظ کا تعلق ہے تو یہ یمن کی طرف منسوب ہے، اور قاعدہ ادبی کے تحت یمن کی طرف نسبت کو یمنی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی قاعدہ ادبی کے برخلاف الف اس کے وسط میں آتی ہے، تو یمان کبھی اس کو حذف یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی یمانی پڑھا جاتا ہے یا کے ساتھ۔ تو دوسری صورت میں جو یا ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے نحویوں میں کہ یا مخفف ہوگی بغیر شد کے یمانی، یا پھر شد کے ساتھ ہوگی یمانی۔ تو اس میں دو قول ہیں، مشہور نحویوں کا قول ہے کہ تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے، چونکہ الف جو لائی گئی ہے یا سے پہلے تو یہ اس کے بدلے میں ہے، تو یا کو شد نہیں دیں گے، چونکہ اگر ایسا ہوگا تو دونوں پھر جمع ہو جائیں گے، عوض اور معوض، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آخر میں یا کو بھی شد دے سکتے ہیں، کیونکہ یا نسبت جب اضافہ کی جاتی ہے تو الف کو بھی اضافہ کیا جاتا ہے، تو یا کی تشدید تو اپنی جگہ باقی رہے گی۔ واستلام المستجار في الشوط السابع وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقلیل۔ اور نامہ مستحبات طواف میں سے یہ ہے کہ 7ویں چکر میں، طواف کے 7ویں شوط میں، مستجار کے پاس جب پہنچے، جو کہ خانہ کعبہ کی پشت والی دیوار پہ ہے اور رکن یمانی کے قریب ہے تھوڑا سا، تو اس کو بھی استلام کرے، اس کے ساتھ مس ہو، اس کو بوسہ لے۔ وَإِلْصَاقُ الْبَطْنِ بِبَشَرَتِهِ بِهِ فِي هَذَا الطَّوَافِ لِإِمْكَانِهِ وَتَتَعَدَّى السُّنَّةُ فِي غَيْرِهِ مِنْ طَوَافٍ مُجَامِعٍ لِلُبْسِ الْمَخِيطِ وَلَوْ مِنْ دَاخِلِ الثِّيَابِ وَإِلْصَاقُ بَشَرَةِ الْخَدِّ بِهِ أَيْضًا۔ نہ فقط مستجار کو ہاتھ کے ساتھ مس کرنا مستحب ہے، بلکہ اپنے پیٹ کو اس کی جلد اور چمڑے کے ساتھ مستجار کے ساتھ اس طواف میں ملانا اور چسپاں کرنا مستحب ہے۔ لِامکان ہی، چونکہ اس طواف میں انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور احرام کے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہوتے، اس کو آسانی کے ساتھ ہٹا کر پیٹ کو بھی مس کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے جو طواف ہوتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہو جاتا ہے، تو اس میں سنت ادا ہو جائے گی، انسان کپڑوں کے ساتھ ہی اگر اپنے پیٹ کو مستجار کے ساتھ مس کرتا ہے، وَلَوْ مِن دَاخِلِ الثِّيَابِ، یعنی اگرچہ کپڑوں کے اندر سے ہی مس کرے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی دوسرے طواف میں۔ چونکہ جو طواف حج ہے اور طواف نساء ہے تو وہ سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی انجام دینا جائز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان بنا کے اعمال کو انجام دے لیتا ہے تو اس کے بعد بہت سے محرمات احرام کے جائز ہو جاتے ہیں، تو انہی میں سے ہے کہ سلے ہوئے کپڑے بھی وہ پہن سکتا ہے۔ تو اگر وہ سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ دوسرے طوافات انجام دے رہا ہو تو کپڑوں کے ساتھ ہی اگر مس ہو جائے اور بدن کو، پیٹ کو مستجار کے ساتھ مس کرے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ وَإِلْصَاقُ بَشَرَةِ الْخَدِّ بِهِ أَيْضًا، نیز مستحب ہے کہ رخسارے کی جلد کو بھی مستجار کے ساتھ ملائے اور اس کے ساتھ مس کرے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کے ارکان اربعہ کو دیکھیں تو رکن شامی شمال کی طرف ہے، رکن عراقی جس میں حجر الاسود بھی ہے مشرق کی طرف ہے، اور اسی کے قریب خانہ کعبہ کا دروازہ بھی ہے، اور انہی کی طرف آب زمزم بھی ہے، اور مقام ابراہیم بھی رکن یمانی کی سمت میں ہے، اور باب بنی شیبہ بھی اسی طرف ہے۔
جبکہ حجر اسماعیل رکن شامی اور رکن غربی کے طرف پایا جاتا ہے، اور رکن غربی مغرب کی طرف ہے، اور رکن یمانی یمن کی طرف ہے، یعنی جنوب کی طرف ہے۔ اس کے قریب یعنی پشت کعبہ کی دیوار میں مستجار موجود ہے۔ جامع عباسی جو کہ ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ذکر ہے کہ پرانے دور میں مستجار کی جگہ پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہوتا تھا، جس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کی علامات نمایاں ہیں۔ اور مستجار جس کا معنی پناہ گاہ ہوتا ہے، حجاج کرام خانہ کعبہ کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر فاطمہ بنت اسد مادر گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام آئیں اور طواف کی حالت میں تھیں، تو وہاں پر ان کو حکم ہوا اور وہاں سے خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور وہاں پر امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں متواترات میں سے ہے، جیسا کہ علامہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک الصحیحین میں فضائل امام علی علیہ السلام کے باب میں اسے متواترات میں سے اور جو یقینی قضایا ہوتے ہیں ان میں سے شمار کیا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ تو مشرقی زاویے کے قریب ہے، اور یہ صفا اور مروہ کی طرف موجود ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور مستجار کے ساتھ اپنے پیٹ کو چسپاں کرنا یہ مستحب ہے۔ تو پہلا طواف جو ہوتا ہے تو وہ تو انسان احرام کے کپڑوں میں انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت چونکہ سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تو اس کو ہٹا سکتا ہے، لیکن باقی جو طواف ہوتے ہیں، طواف زیارت ہے، طواف نساء ہے، تو چونکہ اعمال مینا کے بعد ہوتا ہے تو اس وقت سلے ہوئے کپڑے بھی وہ پہن سکتا ہے، چونکہ اعمال مینا کے بعد بہت سے محرمات جائز ہو جاتے ہیں۔ تو ان مستحبات کے بارے میں خصوصاً جو ارکان اربعہ کو مس کرنا ہے، تو اکثر فقہائے شیعہ امامیہ قائل ہیں کہ یہ مستحب ہوتا ہے، اگرچہ کہ رکن عراقی اور رکن یمانی کو مس کرنا مستحب مؤکد ہے۔ صحیح جمیل بن صالح جلیل القدر سے کا راوی ہیں، ان کا بیان ہے رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام یستلم الارکان کلہا، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ارکان اربعہ خانہ کعبہ کو استلام کرتے تھے، مس کرتے تھے۔ ابراہیم بن ابی محمود کی روایت ہے، قلت للرضا علیہ السلام استلم الیمانی والشامی والعراقی والغربی، کیا میں خانہ کعبہ کے تمام ارکان اور زاویوں کو مس کروں؟ فرمایا نعم۔ وسائل شیعہ باب 25 ابواب طواف حدیث اول اور دوم ہے۔ صحیح یعقوب بن شعیب جلیل القدر سے کا راوی ہیں، ان کا بیان ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن استلام الرکن قال استلامہ ان تلصق بطنک بہ والمسح ان تمسحہ بیدک۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے رکن کو مس کرنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا استلام یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ اس کے ساتھ مس کرو، اور مس یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو چھو لو۔ لیکن ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کرنا مراد لیا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی استلام صد کرتا ہے اور اس کے مصادیق میں سے ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ سعید اعرج کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے سألتہ عن استلام الحجر من قبل الباب فقال علیس انما ترید ان تستلم الرکن قلت نعم قال یجزیک حیث ما نالت یدک۔
میں نے امام سے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا دروازے خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے۔ فرمایا کیا تم رکن کو چھونا چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں مولا۔ فرمایا یجزی کا حیثما نالت یدو کا، یہاں پر تیرا ہاتھ چھو جائے تو یہی کافی ہے۔ وسائل و شیعہ باب 15 ابواب الطواف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں تک رکن یمانی اور عراقی کو استلام کرنا اور مس کرنا مستحب مؤکد ہونے کا تعلق ہے تو صحیح جمیل اس پر دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کنت اطوف بالبیت فاذا رجل یقول ما بال هذین الرکنین یستلمان ولا یستلم هذان فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلم هذین ولم يتعرض لهذین فلا تعرض لهما اذ لم يتعرض لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسائل شیعہ باب 22 ابواب طواف میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ ان دونوں رکنوں کو تو استلام کیا جاتا ہے، مس کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے دو رکن اور زاویے خانہ کعبے کے ان کو مس نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو رکنوں کو استلام کیا ہے لیکن دوسرے دو رکن کو استلام نہیں کیا، مس نہیں فرمایا، تو بھی ان کو مس نہ کر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مس نہیں کیا۔ غیاث بن ابراہیم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، کان رسول اللہ لا یستلم الا الرکن الاسود والیمانی ثم یقبلہما ویضع خدہ علیہما ورأیت ابی یفعلہ۔ یہ بھی اسی باب میں ہے، وسائل شیعہ باب 22 ابواب طواف۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن حجر اسود اور رکن یمانی کو استلام فرماتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن عراقی اور رکن یمانی کو استلام فرماتے تھے، مس فرماتے تھے، پھر ان کا بوسہ لیتے تھے اور اپنا رخسارہ ان پہ رکھتے تھے۔ اور میں نے اپنے والد گرامی کو بھی دیکھا، یعنی امام سجاد علیہ السلام بھی اس طرح فرماتے تھے، اور اس طرح اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ سلار دیلمی نے، جو کہ جلیل القدر فقہاء شیعہ میں سے ہیں، یمانی رکن کو استلام کرنے کو واجب قرار دیا ہے، چونکہ سابقہ نصوص میں امر پایا جاتا ہے، استلام حجر کا حکم دیا گیا ہے جس سے وجوب مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ اس کو روایات کے درمیان آپس میں یم بندی کی خاطر استحباب مؤکد مراد لینا چاہیے۔ اور علامہ ابن الجنید اسکافی قدمائے اصحاب اور شیعہ فقہا میں سے تھے، وہ رکن یمانی اور عراقی کے علاوہ دوسرے ارکان کو استلام کرنے کو نفی کرتے ہیں، بلکہ رکن شامی کے استلام کو منع کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے مختلف طریقوں سے ان کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ روایات موجود ہیں ارکان اربع کے استلام اور مس کرنے کے استحباب پر، تو وہ ان کے خلاف حجت ہیں۔